گھٹنوں پر نیم گرم تیل لگاؤ تو گھٹنوں کا درد نہیں ہوتا۔ اگر بچے مٹی کھانا شروع کر دیتی ہیں، ایسے بچوں کو کیلے اور شہد کو ملا کر کھلائیں، وہ مٹی کھانا چھوڑ دیں گے۔ کنو کھانے سے چہرے پر دانے نہیں نکلتے۔ کیلے کے چھلکے کو چہرے پر رگڑنے سے نشانات ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکوریا اور حیض کی بیماریوں کی وجہ سے بانجھپن لاحق ہو سکتا ہے۔ پستہ دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے۔ چھوارا پیٹ، کمر اور گردوں کو قوت بخشتا ہے۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں ان کو دل کا مرض ہونے کا خطرہ 23% زیادہ ہوتا ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے۔ زیادہ سونے والا شخص دماغ کی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر رویا جائے تو ذہنی دباؤ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جو لوگ مختصر یا 1-2 لفظوں میں جواب دیتے ہیں وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ سائنس کے مطابق بہترین باورچی مرد ہیں۔ اگر آپ کے چہرے پر غیر ضروری بال ہیں تو یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ شہد 2 کھانے کے چمچ، لیمنوں کا رس 2 کھانے کے چمچ، جوں کا دلیا 1 کھانے کا چمچ، مکسر تیار کر کے چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ یہ عمل دہرائیں۔ 1 ماہ کے اندر واضح فرق محسوس ہوگا۔ 10 میں سے 9 برائیاں اور تکالیف صرف سستی سے پیدا ہوتی ہیں۔ احسان یاد رکھنے والے طویل عمر پاتے ہیں۔ سورۃ رحمان کو پڑھ کر دم کرنے سے درد میں کمی ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک جھینگے کا دماغ اس کے گلے میں ہوتا ہے؟ اس کا نروس سسٹم اس کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اس کے دانت اس کے معدے میں اور اس کے گردے اس کے سر میں ہوتے ہیں۔ یہ اپنی ٹانگوں سے سن سکتا ہے اور اپنے پاؤں سے ذائقہ چکھ سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہترین رکھنا چاہتی ہیں تو پیاز کا استعمال کریں۔ شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھتی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ جس کو بھی کان میں درد رہتا ہو یا کم سنائی دیتا ہو وہ کڑوے بادام کا تیل 2 قطرے صبح و شام کان میں ڈالیں۔ کچھ دن میں درد غائب ہو جائے گا۔ پیاز کا پانی گلے اور چھاتی سے بلغم خارج کرتا ہے۔ اگر سبزیاں کاٹتے ہوئے ہاتھ اور ناخنوں پر داغ پڑ جائیں تو پہلے ہاتھ پر کول کریم یا ویزالین لگا لیں۔ اگر آلوؤں کو جلدی ابالنا ہو تو اس میں 1 چٹکی ہلدی اور 1 قطرہ کوکنگ آئل ڈال دیں، اس سے آلو جلدی گل جائیں گے۔ اگر رات کو سونے سے پہلے 1 کیلا کھا لیا جائے تو رات کو سونے کے دوران آپ کو کبھی بھی پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ ڈائٹنگ کرنے والے افراد کا دماغ غذا کی کمی کے باعث اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اخروٹ بے وقت کھانے کی خواہش کو کم کرتے ہیں۔ اجوائن کا استعمال ہمیشہ بندے کو جوان رکھتا ہے۔ شرمگاہ کے بال صاف کرنے سے طاقت آتی ہے۔ نہاتے وقت بدن پر تیل لگاؤ تو سستی ختم ہو جاتی ہے۔ ثابت سرخ مرچوں کو پیستے وقت اگر اس میں چند قطرے سرسوں کا تیل شامل کر لیا جائے تو تم آسانی سے اسے پیس لوگے اور ان کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے۔ ٹماٹر کا سوپ بہتر بنانے کے لیے اس میں 1 چٹکی پسا ہوا خشک دھنیا شامل کر دیں۔ سلاد کھانے سے بدہضمی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب مل کر کھانا کھاؤ اور الگ ہو کر مت کھاؤ، اس لیے کہ برکت سب کے ساتھ مل کر کھانے میں ہے۔ کھیرا کھائیں، وزن گھٹائیں۔ دوپہر کو کھیرے کی کاشوں پر ہلکا سا سیاہ نمک پسا ہوا چھڑک کر پیٹ بھر کر کھائیں، اور اگر بھوک باقی ہو تو تھوڑی سی روٹی کھا لیں۔ اس سے آہستہ آہستہ وزن کم ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ عمل چند ماہ مسلسل رکھیں، اس سے آہستہ آہستہ وزن کم ہو جاتا ہے۔ اخروٹ سردی کی کھانسی میں بے حد مفید مانا جاتا ہے۔ کشمش امراض قلب کے لیے بے حد مفید ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بہت اچھے انسان کو اس کی فیملی وہ ویلیو نہیں دیتی جو دوسرے دیتے ہیں۔ پستانوں کا سائز کم کرنے کا نسخہ۔ اگر بریسٹ جسامت میں زیادہ ہوں یا نیچے لٹکے ہوئے ہوں، آپ یہ نسخہ استعمال کیجیے۔ انار کا چھلکا پسا ہوا 50 گرام، تلوں کا تیل 1 پاؤ۔ انار کے چھلکے کو تلوں کے تیل میں اس طرح بھونیں کہ چھلکے مکمل طور پر جل جائیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد اس میں تیل کو علیحدہ کر کے ایک بوتل میں بھر لیں
اور دن میں 3 بار اچھی طرح سے مالش کر کے برا پہن لیں۔ یہ نیچے کو بالکل نہ لٹکیں۔ یہ عمل دہراتی رہیں جب تک نتائج نہ ملیں۔ بریسٹ بڑے ہونے اور لٹکنے کی وجوہات: جسم میں بلغم کی زیادتی، جسم میں چربی کی زیادتی، جسم کا موٹاپا، بلا ضرورت پستانوں کی مالش یا ہاتھ پھیرنا اور کھیلتے رہنا، بچوں کو دودھ پلانا اور بریسٹ کا ہر وقت نیچے لٹکے رہنا۔ 10 میں سے 9 برائیاں اور تکالیف صرف سستی سے پیدا ہوتی ہیں۔ احسان یاد رکھنے والے طویل عمر پاتے ہیں۔ اونٹنی کا دودھ قدرت کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے۔ اگر کوئی بچہ توتلا بولتا ہے یا تالو کمزور ہو اور بولنے سے قاصر ہو تو اونٹنی کے دودھ میں 2 چمچ شہد ڈال کر اس بچے کو 3 ہفتے پلا دیں۔ بچہ انشاءاللہ بولنا شروع کر دے گا۔ جو بچے دودھ پیتے ہی دودھ واپس الٹی کر دیتے ہیں، ان بچوں کو سیب کا سرکہ دودھ میں ڈال کر پلائیں۔ بچے دودھ کو ہضم کرنا شروع کر دیں گے۔ عورت اس وقت تک برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف کوئی غیر مرد کر رہا ہو اور وہ اوپر سے خوش ہو رہی ہو۔ عورت اپنے چہرے کی جھریوں سے پریشان ہو تو اسے چاہیے کہ چائے کی پتی کو پانی میں ابال کر اس میں لیمن کا رس اور کیکر کی لونگ اتار کر ڈال لے اور چہرے پر لگائے۔ چہرہ تر و تازہ اور گلاب کی طرح نکھر جائے گا۔ عورت کی شرمگاہ کے اوپر بال زیادہ اگتے ہیں تو اسے چاہیے کہ ایک کنو کا چھلکا لے کر اس کے اوپر سرسوں کا تیل لگا کر اوپر والی سطح پر مس لے تو شرمگاہ کے بال نرم اور آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ شوگر کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے تو نیم کے پتے اور بھنے ہوئے چنے باریک پیس کر نہار منہ کھا لیا کرے۔ 10 دن میں شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ گردوں کے اندر اکثر درد رہتا ہے تو سونف کا پانی نکال کر چھوٹی الائچی اور کلونجی ڈال کر پی لیں۔ گردوں کا درد فوراً رک جائے گا۔ جس عورت کے سر کے بال گر رہے ہوں اور وہ گنجی ہو رہی ہو تو اسے چاہیے کہ لہسن اور پیاز کا پانی نکال کر تلوں کے تیل میں ڈال کر مکس کر کے رات سوتے وقت سر پر لگا لیا کرے۔ بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ پیٹ میں اکثر گیس رہتی ہے تو کالا نمک اور دار چینی، کالی مرچ، ان تینوں کو پیس کر کھانے کے بعد یا کھانے کے اندر ڈال کر کھا لیا کریں۔ پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ چقندر ایک ایسی سبزی ہے جو انسانی جسم میں خون کی پیداوار بڑھانے کی مشین ہے۔ جس نے یہ سبزی کھائی وہ کبھی خون کی کمی کا شکار نہیں ہوگا۔ انسانیت کے ناطے انسان کے دکھ بانٹنا بھی ایک صدقہ ہے۔